الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کل قیامت میں آپ بتائیے کیا اس شخص کو جانتے ہیں جو اللہ کا نام لیتا ہوگا اور وہ سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں، ایک شخص ہوگا، وہ سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا اور وہ موحد ہوگا، اللہ کا نام لیتا ہوگا۔ حضور نے پورا واقعہ بتایا جو کل قیامت میں ہوگا، وہ واقعہ جو کل قیامت میں ہوگا حضور وہ بیان فرما رہے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور جانتے نہیں تھے، یہ قیامت تک کی خبریں، جنت میں داخل ہونے کی خبریں، دوزخ سے نکلنے کی خبریں، قیامت تک کے حالات کس نے بیان کیے ہیں؟ یہ سب کچھ پتہ چلا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلا ہے۔ وہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے نہیں جانتے، اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں۔ جب کوئی کہے گا کہ آپ خود سے جانتے ہیں تو شرک ہو جائے گا، لیکن یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے۔ آپ کو جو کچھ ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ملا ہے۔ آپ کے پاس اپنا علم نہیں، اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔ جب دیا ہوا مانتے ہیں تو پھر شرک نہیں ہوتا، شرک ہوتا ہے ان کا ذاتی علم مانا جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں وہ ایک شخص ہوگا جو کل قیامت میں دوزخ سے نکالا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں وہ دوزخ میں پکار رہا ہوگا یا حنانو یا منان، یا حنان یا منان، یہ کثرت سے پکار رہا ہوگا۔ جبریل امین اس کی آواز سنیں گے، آپ سے برداشت نہیں ہوگا، صبر نہیں ہوگا۔ اللہ کے عرش کے سامنے جا کر جبریل امین سجدہ کریں گے کہ یا اللہ ایک تیرا بندہ ہے دوزخ میں، وہ یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا جبریل کیا چاہتے ہو؟ جبریل علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ تو اس پہ رحم کر، تو اس کو بخش دے، وہ کب سے پکار رہا ہے، میں سن رہا ہوں وہ یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ اللہ جبریل سے فرمائے گا جبریل جاؤ دوزخ کے فرشتے کو بولو کہ اس شخص کو دوزخ سے نکال کر لائے۔ جبریل امین آئیں گے، دوزخ کے فرشتے کو بولیں گے۔ دوزخ کا فرشتہ کہے گا کہ جہنم بہت بھڑکی ہوئی ہے، آگ بہت زیادہ ہے اور میں لکڑی اور پتھر اور انسان میں فرق نہیں کر پا رہا، اتنی شدید آگ ہے دوزخ کی، میں اگر ڈھونڈنا بھی چاہوں تو اسے ڈھونڈ نہیں سکتا۔ جبریل امین دوبارہ رب کی بارگاہ میں آئیں گے، سجدہ کریں گے۔ اللہ فرمائے گا جبریل کیا ہوا، میرے بندے کو لے کر نہیں آئے؟ جبریل علیہ السلام عرض کریں گے کہ دوزخ کا فرشتہ یا اللہ کہہ رہا ہے کہ آگ بہت تیز ہے، میں اس کو ڈھونڈ نہیں سکتا۔ اللہ فرمائے گا کہ اس فرشتے سے جا کر بولو کہ دوزخ میں فلاں تہ میں فلاں جگہ پر وہ بندہ ہے، اسے نکالو جا کر۔ اللہ تعالیٰ وہ جگہ بتائے گا۔ پھر وہ جو فرشتہ ہے دوزخ کا، جس کو مالک کہا جاتا ہے، وہ جائے گا اس بندے کو ڈھونڈنے کے لیے، دیکھے گا کہ وہ زنجیروں میں بندھا ہوا ہے، توق ڈلے ہوئے اسے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی سے بندھے ہوئے ہیں، بچھو اور سانپ میں وہ لدا ہوا ہے۔ دوزخ کا فرشتہ اسے نکالے گا، آب حیات پر لائے گا، اسے پانی میں ڈبوئے گا، ڈبونے کے بعد وہ صاف ہو جائے گا، جبریل امین کے حوالے کر دیا جائے گا۔ جبریل امین اسے لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا جبریل میرے بندے کو لے آئے، یا اللہ میں تیرے بندے کو لے آیا۔ اللہ فرمائے گا اس بندے سے کیا میں نے تجھے اتنی اچھی صورت پہ پیدا نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ کہے گا یا اللہ بہت اچھی صورت پہ تو نے مجھے پیدا کیا۔ اللہ فرمائے گا میں نے نبی نہیں بھیجے تھے، میری کتابیں نہیں آئی تھی، میرا پیغام پہنچانے والے تمہاری طرف نہیں آئے تھے، تمہیں حرام اور حلال میں فرق نہیں بتایا تھا، تمہیں نہیں بتایا تھا زندگی کیسے گزارنی ہے، پھر تم نے گناہوں میں زندگی کیوں گزاری؟ وہ بندہ کہے گا یا اللہ کتنی صدیاں میں دوزخ میں عذاب بھگت چکا ہوں، یا اللہ مجھے سب پتہ تھا، پر تو مجھ پر رحم کر، تو مجھے معاف فرما۔ اللہ فرمائے گا اے جبریل اس بندے کو میں نے اس پر رحم فرما دیا، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ حضور یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں کل قیامت میں جو ہونا ہے۔ اب پتہ نہیں ہے وہ بندہ کون ہے،
میں ہو سکتا ہوں، آپ ہو سکتے ہیں، وہ بندہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بندہ اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارے۔ یہ قبر میں رہنے والے لوگ جو آج سے 50 سال پہلے زندہ تھے، ان کی قبریں جا کر دیکھیں، کتنی شان سے، کتنی ٹھاٹھ سے رہا کرتے تھے۔ وہ قبریں چیخ چیخ کر بول رہی ہیں کہ ہم تو چلے گئے، تم پیچھے آنے والے ہو، تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم چلے گئے تمہاری باری نہیں آئے گی۔ وہ قبریں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں۔ تو عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جسے کل آخرت کی تیاری ہو۔ انسان ساری پلاننگ کرتا ہے، لیکن وہ اپنی ساری پلاننگ میں موت کی پلاننگ نہیں کرتا۔ رات دن وہ پلان بناتے ہیں، لیکن اسے موت کا پلان یاد نہیں ہوتا۔ عقل مند کامیاب انسان وہی ہے، قد افلح من تزکا، وہی کامیاب ہوتا ہے جو اس بات کو پہچان لیتا ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے، دنیا اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آنکھوں پر پٹی بندھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے، اپنی طرف لانا چاہتا ہے، دنیا کی پٹی اس کی آنکھوں سے اتار دیتا ہے۔ جس کی آنکھوں سے دنیا کی پٹی، لالچ کی پٹی اور نفس امارہ کی پٹی، گناہوں کی یہ سب چیزیں اسے جب سمجھ آنے لگ جاتی ہیں کہ کون سی چیز مجھے دنیا کی طرف لے کے جا رہی ہے اور کون سا کام مجھے رب کی طرف لے کر جا رہا ہے، اس میں فرق کرنا ہوتا ہے۔ کون سا دوست ہے، کون سی صحبت ہے، کون سی کتاب ہے، کون سی محفل ہے جو مجھے رب سے دور کر رہی ہے، اور وہ کون سا بندہ ہے، وہ کون سی کتاب ہے جو مجھے رب کے قریب کر رہی ہے۔ یہ بندہ جب فرق کرنے لگ جاتا ہے، اسے ہر چیز سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔